یہاں آزمائش کا جہان ہے۔ یہ زندگی اور انسان کی مال جان یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور صحیح انسان وہی ہے جو امانت کو صحیح طریقے سے اپنے مالک تک پہنچائے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کی طرف حوالے کرو، مالک تک پہنچائے۔ تو دنیا میں انسان کی جان مال جو امانت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پہنچانا ہے۔ اب کسی بھی صورت میں جیسے مال ہوتا ہے تو مال بھی اس طرح سے آدمی جو صدقہ کرتا ہے یہ بھی اللہ کی امانت پہنچانی ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے یا مال کو اپنے گھر کے اندر خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے صحیح طریقے سے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو ہی صحیح واپس کرنا ہے۔ جان بھی اسی طرح سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری لائے، سر تسلیم خم کرے، اپنے تمام وجود کو، اعضاء کو، دل و جان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلائے، تو یہ مقصد امانت کو صحیح طریقے پر مالک کی طرف پہنچانا۔ یہ اسی طرح سے جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، موت ہوتا ہے، تو یہ بھی زندگی ایک امانت ہے، اور پھر یہ چیزیں جتنے ہم ہیں یہ بھی اللہ کی امانتیں ہیں، اور مالک جب چاہے اپنی امانت میں تصرف کرے، رکھے، واپس لے لے۔ تو جب کوئی انسان دنیا میں جاتا ہے تو ظاہری فراق کی وجہ سے روتے ہیں، سارے اس پہ غم کرتے ہیں، فراق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن گویا کہ وہاں سے حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں اور فراق پر مت روئیں، بلکہ سب کو ہم ایک ایک کر کے ایسی جگہ پہنچا رہے ہیں جہاں سب کو وہیں جمع ہونا ہے۔ اصل جمع ہونے کی جگہ تو وہی ہے، یہاں نہ کوئی پہلے رہا ہے اور نہ رہے گا، اور سارے گھر جو ہیں وہ یہاں خالی ہوتے جاتے ہیں اور پھر بھرتے جاتے ہیں۔ 100 سال کے بعد اس گھر کے مالک، گھر کے افراد سب کچھ بدل جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرے، اور جس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے نقش قدم پر چلایا، تو ہم بھی صحابہ کرام ہیں، امت کے جو اعلیٰ انسان ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اتباع کریں، ان کی سیرت پر چلیں، اور زندگی جو ہے صرف اسی طرح سے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام چیزوں کو اس کی امانت سمجھ کر اطمینان سے اس کو واپس کریں۔ لیکن جب دنیا میں انسان آتا ہے نا تو آتے ہی یہ تمام چیزیں بھول جاتا ہے، خاص کر جب جوانی کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی سمجھائے تو اس کو وہ ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا مجھے کہہ رہا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی۔ لیکن بعد میں پھر جب 50 سال کے بعد تقریباً انسان کے قوا کمزور ہوتے ہیں، طاقتیں فنا ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ عالم بالا کی طرف کھنچتا ہے، پھر اس کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جوانی میں جو انسان سمجھ لے اور اطاعت کرے، تابعداری کرے اور حقیقت کو سمجھ لے، اپنے ایمان کو بچائے، حفاظ کرے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر اللہ کے احکامات پر لائے، تو پھر اس کا بڑھاپا جو ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت کے والد صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بہار بنائے، وہ ان کو جس راستے پر چھوڑ گئے، بزرگوں کا ادب کرنا اور اس طرح سے ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ بڑے لوگ پہلے جو بھی تھے ان کے یہاں ایک عجیب قسم کی دنیا تھی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کچھ جو ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے۔ ہمارے قریب میں جو حضرت شاہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ، تو کل میں ان کو کل پرسوں کوئی مہمان آئے تھے، میں ان کو واقعہ بتا رہا تھا
حضرت کی کتاب لکھی ہے تنبیہ العارفین، اس کے اندر ایک چیز لکھی ہے، حضرت کے جو مرشد تھے وہ بہار کے تھے، تو وہاں آتے تھے شاہ کریم میں اور ہفتہ ڈیڑھ رہتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ تو شاہ عبد الکریم نے دیکھا کہ حضرت کی جوتی جو ہے وہ پرانی ہے، تو بازار سے جو ہے نئی جوتی لائے اور آ کے وہ فرمایا کہ حضرت اب یہ جوتی جو ہے نا آپ چینج کر لیں، یہ نئی جوتی ہے۔ تو فرمایا تو نے میری اجازت کے بغیر لائی کیوں؟ پہلے تو ڈانٹا اس کو، اور پھر بعد میں کافی انہوں نے منتیں کی، پاؤں پڑے، تو پھر وہ رکھ لی۔ پھر وہ جوتی پرانی جو تھی انہوں نے سنبھال کے رکھی۔ اس زمانے میں وہ چمڑے کی تھی، تلوے بھی چمڑے کے ہوتے تھے۔ جب وہ چلے گئے اس کے مرشد اور اللہ کے ولی بہار چلے گئے، تو حضرت نے موچی کو وہ جوتی دی کہ یہ ساری کھول کے چمڑے الگ کرو۔ وہ چمڑے کھول کے اس سے ٹوپی بنا کے اپنے سر پہ رکھ، اس کے اوپر پگڑی باندھ دی۔ یعنی یہ کتنے بڑے لوگ تھے، ان کا ادب جو تھا، حضرت جو ادب کی بات کر رہے ہیں، یہ ادب بڑا عجیب تھا، اور کہتے ہیں کہ ادب سے ہی سب کچھ جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب ہی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے۔ اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ وابدل دار خیر من داری وعال خیر من آلہ، اللہم ببیع الجنہ، اللہم ادخل فردوس الاعلیٰ، اللہم ادخل فی اعلیٰ علیین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔